ألا لله الدين الخالص. یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اس کائنات کا سب سے افضل ترین فرد کون ہوتا ہے؟ جو پیغمبر ہوتا ہے، وقت کا پیغمبر. کائنات کے سارے انسانوں سے اعلیٰ ترین انسان پیغمبر. تو جو سب سے اعلیٰ ہے اللہ اس کے ذمہ کام بھی اعلیٰ ہی لگائے گا. جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اور آج جو کام ہم بیٹھ کے یہاں آپ تمام احباب کی وساطت سے ہم کر رہے ہیں، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ اس عظیم کام کا ایک جز ہے جو ہم اپنی سی کوشش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اس کتاب کے ساتھ منسلک ہیں ان کا درجہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سب سے اعلیٰ ہے. اور اس بات کی گارنٹی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اسی طرح جو پہلے پیغمبر گزرے ان کے اوپر جو آفاقی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ ان کے مطابق تبلیغ کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا پڑھا، حضرت شیسا علیہ السلام کا پڑھا، پھر ان کی اولاد کا حضرت ادریس علیہ السلام کا. آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. آپ کا نام نوح، آپ کے والد کا نام لامک، ان کے والد کا نام متشلخ، ان کے والد کا نام خنوخ. خنوخ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک پیغمبر جو بڑے معروف گزرے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ادریس کہتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا نام خنوخ کتابوں میں لکھا گیا ہے. پھر ان کے والد یرود، ان کے والد مہلائل، ان کے والد کینن، ان کے والد انوش، ان کے والد شیس، اور ان کے والد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بلکہ ایسے نبی تھے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا تھا. خود باتیں جس سے رب نے بات. ایک استاد ابراہیم گزرا اس دنیا میں، بہت بڑا شاعر تھا. وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کرتا تھا آنے والی نسلیں تم پہ فخر کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، ذوق نے تم سے باتیں کی ہیں. استاد ابراہیم ذوق اس کا نام تھا، ذوق اس کا تخلص تھا. تو جس نے ذوق کو دیکھا وہ خوش ہو کے کہے کہ میں نے ذوق کا زمانہ پایا ہے، میں نے ذوق سے باتیں کی ہیں. اور جس نے کملی والے کا زمانہ پایا، جس نے کملی والے سے باتیں کی، اور پھر اس کی شان کیا ہوگی جس نے رب سے باتیں کی. حضرت آدم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شرف حاصل. تو سب سے پہلے کلام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا. اور پھر وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 قرون، 10 زمانے. اب یہ 10 زمانے کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان 10 زمانے تھے. یہ جو زمانے لفظ بولا جاتا ہے نا حدیث کے اندر، اس سے مراد 100 سال یعنی 1 صدی لی جاتی ہے. یعنی محدثین نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ 1 صدی اگر لی جائے تو 10 صدیاں مطلب 1000 سال کا فاصلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام میں اور حضرت نوح علیہ السلام نے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو اس وقت بھیجا جب لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. اچھا، ان کو رسول کہا جاتا ہے.
اور اس دنیا میں سب سے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے. حضرت شیسا علیہ السلام نبی تھے، اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے. حضرت ادریس علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا اس دنیا میں. کیونکہ کل قیامت کے دن جب جائیں گے نا سارے نفسی نفسی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ. تو پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میں لوگ جا کے یہ کہیں گے کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا. سب سے پہلے ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کی قوم بتوں کی، شیطانوں کی پوجا کرنے لگ گئی، گمراہی اور کفر کے تاریکیوں میں پھنس گئے. جب لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے کسی کو مسیحا بنا کے بھیج دے. یہ اللہ کی رحمت ہوئی اس قوم پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے اصحاب وہ کہتے ہیں کہ جن قوموں کی طرف حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ان پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، اس قوم کو بنو راسب کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ اس قوم کے نبی تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. جس وقت ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اس وقت ان کی تاریخ، ان کی جو عمر تھی 50 سال بتائی جاتی. یعنی پیغمبر نے 50 سال زندگی کے گزارے ان کے اندر، لیکن اللہ نے اعلان نبوت کا حکم 50 سال کی زندگی میں، 50 سال کی جب عمر ہو گئی تب دیا. تو یہ جو اعلان نبوت کا زمانہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بعثت کا زمانہ. پہلا زمانہ عام زندگی کا ہے، جب اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے بعثت کا زمانہ. جب آپ مبعوث ہوئے حضرت نوح علیہ السلام تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. ایک قول یہ بھی ہے کہ 350 سال. اور حضرت ابن عباس اور ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ نقل کیا کہ 480 سال عمر. یہ تین مختلف اقوال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے، 50 سال اور 480 سال اور 350 سال، یہ تذکرہ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 12 مقامات پر فرمایا. ان کی قوم پر جب عذاب بھیجا تب ان کا تذکرہ آیا، طوفان آیا، کشتی وغیرہ کے بنانے کے سارے معاملات، تب اللہ نے ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا. سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح پوری، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ. مختلف پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں ڈر سنانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے. یہ الفاظ تھے پیغمبر کے. اور ذاتی طور پہ تو کوئی لالچ ہوتا نہیں ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کل قیامت کے دن تم کہیں پھنس نہ جاؤ. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم اس مختصر سی حیاتی میں اللہ کے ساتھ دوزخ کا سودا نہ کر لو. میں تمہیں جنت کا راستہ دکھانے آیا. حالات اتنے بدل چکے تھے کہ قوم کے جو سردار تھے نا وہ پیغمبر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں اس قوم میں سب سے گمراہ شخص لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو گمراہ ہے. انہوں نے کہا اے میری قوم،
مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنتے لیکن جھٹلاتے۔ آپ نے جب قوم کی باتیں سنی تو آپ کہنے لگے کیا اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر سے، تمہاری قوم میں سے اللہ نے ایک بندے کو ایسی باتیں بتا دی جو تمہیں پتا نہیں ہے؟ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اور جگہ پر ذکر ہوتا ہے، سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کو میرا تمہارے اندر رہنا اور خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں نصیحت کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو تم ایسا کرو، اپنے شریکوں کے ساتھ یعنی جو بت تم نے بنا رکھے ہیں ان کے ساتھ ملو اور میرے بارے میں جو مقرر کرنا چاہو کر لو، تم کو معلوم ہو جائے گا اور کسی سے یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی، میرے حق میں تم کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ خدا کے ذمے ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر یہ بات اتنی دکھ بھری بات کرنے کے بعد بھی پیغمبر کا اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں بھلا مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف لگاتا ہوں تو کیا میں تم سے کوئی معاوضہ لیتا ہوں؟ مجھے تم سے کوئی لالچ ہے؟ مجھے تم سے کوئی غرض ہے؟ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، اور میں تو یہاں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے کہ تمہیں کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسے کوئی بندہ اپنے بچوں کا احساس نہیں کرتا امت کا۔ وہ لوگ 950 سالہ تبلیغ ہے اور جو اس کا فیڈ بیک ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یار سگا باپ ہو، آپ تیسری بار حکم و دولی کر کے دیکھیں نا ذرا، نہیں برداشت کر سکتا ہے وہ۔ 900 سال مانا رکھتا ہے، سمجھانے میں گزر گئی اور آخر کار پیغمبر پھر کیا کہتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی خوفناک عذاب جو ہے نا وہ نہ تمہیں آ لے۔ آگے سے ایسے بدبخت تھے وہ کہنے لگے دیکھنے کو تو ہمارے جیسا آدمی لگتا ہے اور تمہارے پیروکار ہیں بھی کون؟ وہ جو ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام اور اللہ کا دین جب بھی آیا نا یہ غریب الوطنی کی حالت میں آیا ہے، یعنی اجنبیت کی طرح، اور جو کمزور لوگ ہوتے تھے وہ اس کو تھام لیتے تھے اور پھر اللہ ان کو اتنی طاقت دیتا تھا کہ وہ نمرودوں اور فرعونوں سے بھی ٹکرا جاتے۔ یہ ایک اللہ کا اصول ہے، بات یاد رکھیں، آپ نے کسی بھی چیز کے لیے محنت کی اس کا فیڈ بیک ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے لیے سارا کچھ دے دیتے ہیں نا تو پھر بلال حبشی کی مٹھی میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میدان بدر میں امیہ بن خلف کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بلال تم کیا کر رہے ہو؟ میں امیہ کو ڈھونڈ، وہ امیہ جس کے اشارے پر تم ریت پر لیٹ جایا کرتے تھے، یہ تلوار ننگی لے کے اس کے پیچھے، فرمایا اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا میں۔ طاقت تو دیتا ہے پھر اللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے مارے کھائی ہیں یار مالک مہربان، اور پھر تو کہتے ہیں نا کہ سائیں لجپال ہون تے کرم کما چھڑ دیں۔ اللہ جیسا لجپال کون ہے جس نے اللہ کو سارا کچھ دے دیا۔ گرامی قدر احباب، پھر اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی کی ذات کو دیکھیں نا ذرا آپ، وہ بلال جو کعبے کے ارد گرد وہاں حرم کی گلیوں میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ایک دن آتا ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ سب سے اونچا کعبے کی چھت پر چڑھ کر وہ اذانیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کا حسن ہے
آپ کمزور ہیں، یہ نہ سمجھے میں کمزور ہوں، محنت کر اپنی طرف سے. جب آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں نا تو آپ کی زبان پر یہ شکوہ، یہ شکایت یا یہ حسرت نہ ہو، کاش میں اپنی طرف سے تو زور لگا دیتا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں نے اپنی طرف سے کتنا کیا ہے، فطرت نے اس کے بدلے میں مجھے کتنا دیا، یہ سوال تو بعد کا ہے، ہم نے کتنا زور لگایا ہے پہلے یہ سوال ہے. تو گرامی قدر احباب، 950 سال سب سے لاڈلے لوگ ہیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں صرف یہ نہ دیکھو، پہلے یہ دیکھو اللہ کو وہ پیارے کتنے لگتے تھے. یار آپ کا کوئی لاڈلا ہو، اس کی تو ایک دن کی مشقت آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور جو رب کے لاڈلے ہوں 900 سال محنت کریں اور آخر میں لوگ جواب کیا دے رہے ہیں، ہمارے جیسے بندے ہی ہو. ہاں ہیں بھی تمہارے ساتھ تو وہ جو ادنا درجے کے لوگ ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جو ہمیں ڈراتے ہو، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ تم ہمارے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، بلکہ ہم تمہیں اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے سے کہنے لگے کہ ایسا کرو جس عذاب سے بار بار ڈراتے ہو نا وہ لے ہی آؤ. لا حول ولا قوت الا، خدا یہ نوبت نہ لائے. اور بدبخت جانتے نہیں تھے کہ یہ پیغمبر ہے. خدا کے بندو، فطرت، قدرت، خدا کی مرضی تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پیغمبر ہاتھ کب اٹھائے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اور بد نصیبی تم اپنے منہ سے مانگ رہے کہ پیغمبر ہاتھ اٹھا دے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے ہم تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں. آگے سے پیغمبر کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو اے میری قوم، دیکھو اے میرے لوگوں، دیکھو اے میری برادری والو، ذرا دیکھو تو صحیح. میں اس لہجے پہ، اس حوصلے پہ قربان. کہتے ہیں اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے. یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام ان کو پھر یہ اتنی باتیں سننے کے بعد پھر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، روشن دلیل، صاف دن، سفید دن کی طرح اللہ نے مجھے دکھا دیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، اور حقیقت، حق، سچ کیا ہے. اگر میں یہ سارا کچھ جانتا ہوں تو مجھے بتاؤ پھر میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ جب مجھے حق میری آنکھوں نے دیکھ لیا تو میں تو تمہیں حق کی طرف ہی بلاؤں گا، اور میری یہ ساری تگو دو اس کے بدلے میں تم سے طلب بھی کچھ نہیں کرتا، مانگتا بھی کچھ بھی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا تو جھگڑا بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو ہمارے اوپر نازل ہی کر کے دکھا دو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تو جب خدا چاہے گا تب ہی نازل کرے گا، اور جب وہ نازل ہوگی تو تم اس کو ہرا نہیں سکو گے. اب حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ کے بعد چند لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نہ تھکے ہیں، نہ ہارے ہیں، نہ رکے ہیں، نہ بور ہوئے. جذبہ بھی جواں ہے، ہمت بھی جواں ہے، اور دن رات اسی طرح محنت بھی کر رہے ہیں. فرمایا اے پیارے نوح اب اپنے آپ کو زیادہ کھپاؤ نہ، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا بس انہوں نے ہی لانا تھا، اب اور تمہاری قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں. اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو تذکرہ کیا جائے گا. یہ چیدہ نکات ہیں جن سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کتنے کٹھن مرحلوں سے گزرتا ہے، اور دوران تبلیغ اسے کون کون سی تکالیف، جو لوگ سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں نا تم ہم سے چھوٹے لگتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام انگلی ہلائیں نا، انگلی ہلائیں تو زمین چیر کے نا اپنے کلیجے میں لے لے ایسے لوگوں کو، دوسری سانس نہ لینے دے. اتنی حیثیت اور اوقات کے بھی لوگ نہیں تھے جو پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کی بولیاں بول رہے تھے. لیکن اس حوصلے پر قربان جائیے، سارا کچھ سننے کے باوجود پھر کہتے ہیں اے میری برادری والو، اے میری قوم کے لوگوں. ہمیں تو نا ہمیں انکھ یاد آ جاتی ہے،
ہمیں اپنا وہ بڑاپن یاد آ میرا یار نے منہ بھی نہیں دیکھا ہے جی اور تواڈے منہ کی نے پیغمبر کے سامنے تسی کی ہو جب بات ہو نا ہدایت کی بات ہو رب کی تو پھر صاحب یہ نہیں دیکھا جاتا پھر دیکھا جاتا ہے مجھے یہ آرڈر کس نے دیا اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو تو کرو پھر کسی وڈیرے کا کسی بڑے کا کسی منہ پھٹ کا منہ نہ دیکھو کہ اس نے میرے منہ پہ میری بےزتی کر دی اس نے میری لاج نہیں رکھی یہ نہیں ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہو پہنچاتے رہو پہنچاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دل تم سے کہے یار حق ادا ہو گیا ایک سے دوسری بار ہمارا دل نہیں کرتا ہے کسی کی طرف منہ کرنے آپ نے دیکھا یہ جو تبلیغ والے ہوتے ہیں نا ان کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے بندہ ان کو گالی دے دے جو مرضی کیا دے یہ گزرتے ہوئے ایک بار دعوت ضرور دیتے ہیں ہوتا کیا ایک دن آتا ہے وہ بندہ ان سے بھی پہلے جا کے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دعوت دیتے رہے کوئی دن آئے گا اللہ کسی نہ کسی دن آپ کا تیر ٹکانے پہ لگا دے اور ہدایت آئے گی پھر ایسی ہدایت آئے گی آپ آنکھیں کھول کھول کے دیکھیں گے یار یہ بندہ یہ چوراہے سے ہلتا نہیں تھا آج مسجد سے باہر نہیں نکلتا وقت آتا ہے لیکن وقت محنت اسلام محنت مانگتا ہے خدا کا دین محنت مانگتا ہے اور محنت حوصلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ وہ نہ صحیح پیغمبروں والا لیکن سنت سمجھ کے کچھ تو کریں نا اپنی طرف سے جتنے جوگے ہیں جس حیثیت میں کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ